صحیح، بالکل صحیح. رضا ہارون بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اس وقت موجود ہیں، صدر آصف علی زرداری صاحب، اور اعتراضات بھی انہی کی طرف سے آئے تھے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دیگر جس طرح حاجی غلام علی صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ پہلے جب یہ طے ہوا تھا اور لاہور میں جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی تھی اس بل کے حوالے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ جی یہ مسودہ ایز اٹ از پاس ہوگا، اور وہ ہوا. اور اس کے بعد پھر سارا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر گرا، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب یقیناً ہیں تو فیڈریشن کے صدر، لیکن پیپلز پارٹی کے بھی وہ کو چیئرمین ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اعتراضات تھے ان پر کیا پیپلز پارٹی تو نہیں، کیا ایوان صدر ان پر کھڑا رہے گا یا اب معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی میٹنگ میں جو یہ ساری ایپیسوڈ تھی مدارس بل کو لے کر، آج اس کا ایک اچھا بریفنگ ہم نے فضل الرحمان صاحب کو سنا. بہت مطمئن وہ گئے ہیں. تمام لوگ دیکھیں یہی ہوتا ہے ضمیر بھائی، جب کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے، جیسے میرے دوست صحیح فرما رہے تھے حاجی صاحب، پھر اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں بڑے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت سے حل نکل آتا ہے. تو بہترین مظاہرہ ہوا ہے. اور میں نے 2 روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کو قومی اسمبلی میں ان کی تقریر سنی تھی. بہت ہی مدلل بہترین دلائل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ٹھوس بات کی تھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے کہ کس طریقے سے اعتراض جو ہے وہ دوسرا اعتراض ٹھیک نہیں تھا اور یہ بل جو ہے وہ ایکٹ بن چکا ہے. تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی اگر کوئی اعتراض آیا تھا تو وہ اچھی نیت سے ہی آیا ہوگا، اور اگر اس کو ریزالو کر لیا گیا ہے قانونی آئینی طریقے سے تو یہ بھی درست بات ہے. تو ہر آدمی ہر پوسٹ پہ جو آئینی عہدے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا ہمارے محترم ممبران ہو یا ہمارے علماء حضرات ہو، ان سب نے دیکھے نا جب مل کر بیٹھے تو اینڈ کتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اور یہی جمہوریت کا اصول ہے. جو 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 پارٹی یا جو فرد مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتا، جو بندہ بات چیت پہ یقین رکھتا، وہ الگ آئسولیٹ کھڑا رہتا ہے. اور جو لوگ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری سوچ رکھتے ہیں، آئینی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جب مل کر بیٹھتے ہیں بڑے فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، یقیناً جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما آج بیٹھے تھے وہ زرداری صاحب کی نمائندگی کر رہے تھے. اور جو میں نے فضل الرحمان صاحب کو سنا ہے میٹر ہیز بین ریزالوڈ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. رضا ہارون صاحب، اب معاملات اگر بیٹھتے ہیں اور اسپیکر باقاعدہ ایک کمیٹی بنانے کا اناؤنس کرتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF کو بھی دعوت دیتے ہیں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جایا جاتا ہے تمام PTI کے تحفظات کے اوپر، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے ہی مذاکرات کے لیے زور دے رہی ہے، لیکن یہ اب اس وقت ہونے جا رہا ہے جس وقت پیپلز پارٹی کے بھی اپنے کچھ تحفظات ہیں PMLN سے، خصوصی طور پر پنجاب کے معاملات کو لے کر. اور پھر جو بلاول بھٹو صاحب نے یوم تاسیس پر جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے 3 پالیسی ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن پر ان کے تحفظات تھے حکومت کے ساتھ. تو اس پرارے سیناریو میں 2 چیلنجز ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے. ایک تو یہ کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے، ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس میں بیٹھیں PTI کے ساتھ حکومت کی طرف سے، اور پھر اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں. ضمیر صاحب دیکھیں، میں تھوڑا سا ابھی حالیہ ماضی کی طرح ہم چلے جائیں. ایک تو یہ اپنے کا مذاکرات جو آج ہیں فضل الرحمان صاحب، اگر سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیڈران سے تھوڑا سا اگر ان سے سبق حاصل کریں. پریزیڈنٹ صاحب چاہتے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے نا اس کو، بلاول صاحب چاہتے انا کا مسئلہ بنا لیتے. سیاست میں انا کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں. سیاست میں سیاست گیم آف آرٹ آف پاسبلٹیز ہے نا، امپاسبلٹی تھوڑی ہے. بیٹھے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، گفتگو شنید کی، ایک دوسرے کو دلیل دی، دلیل سے مطمئن ہو کے فیصلہ کر دیا. اسی طریقے سے اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب کا جو موقف تھا اور جس طرح انہوں نے فرد سے 26ویں آئینی ترمیم کو لیڈ کیا ہے، وہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے دلائل دے رہے تھے نا، وہ تو آئینی بینچ کے لیے دلائل نہیں دے رہے تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو آئینی عدالت کی بات ہوئی، آئینی بینچ کی بات تو نہیں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بتدریج بے تحاشا مذاکرات کر کے وہ اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ چلو ٹھیک ہے جی، گیو اینڈ ٹیک کر کے کنسنسس سولوشن ہوتا ہے. تو مذاکرات جو ہے وہ تڑی دھمکی کنڈیشنلٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. مذاکرات کی شرط یہ ہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں. لیکن ابھی دیکھیں رضا ہارون بھائی، پاکستان
रजा हारून भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी असीरान के हवाले से एक बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, और क्योंकि सबसे बड़ी विक्टिम भी पीपल्स पार्टी रही है। और अभी जो इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और अभी नईम पंजोता साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पहली डिमांड यही है कि जनाब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जो है वो जो अंडर ट्रायल हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब आप ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है पीपल्स पार्टी, मरहला बिल्कुल भी नहीं है जमीर भाई, बिल्कुल मुश्किल मरहला नहीं है। जब आप टेबल पर बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे हल निकल आते हैं, कोई मुश्किल मराइल नहीं होते। अगर कोई सियासी कैदी है, उनको रिलीज करना हुकूमत की पहुंच में होता है, गिरफ्त में होता है, वो कर सकती है। शर्त यही है कि आप डंडे के जोर पे फला तारीख, रेड लाइन, डेड लाइन, आखिरी कॉल, फाइनल कॉल और फला और ढिमका करके आप बैठेंगे तो अपने आप को बेसिकली आप क्या करते हैं? जब आप डेडलाइन देते अपने आप को फंसा लेते हैं। आप सामने लाइन तो कोई डेडलाइन नहीं दी ना, वो तो नहीं फंस गया, आप फंस गए। अब कि आपने एक डेडलाइन दे दी, फाइनल कॉल दे दी, आखिरी लाइन दे दी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि टेबल पर बैठे, ये सारे मसले हल हो सकते हैं। जो मैं खुद इस बात का बड़ा प्रोपेगेट हूँ और मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सही फरमाया, बल्कि कोई भी जमात नहीं जाएगी कि सियासी कैदी कोई एक भी हो, लेकिन इसको फैसला कौन करेगा? मामला अदालतों में है, इंतजामिया के पास है, टेबल पर बैठेंगे, गुफ्तगू शुनीद होगी, ये सारे मामला तो हो जाएंगे। और जहां तक आपने वो बात की कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मामला है, वो इस कमेटी में नहीं हल होगा, वो उनका एक अपना मुआहिदा हुआ है, वो कमेटी बनी हुई है, अशरफ साहब हैं, नहीं वो तो डेफिनेटली है, लेकिन हुकूमत की मामले मेरा बिल्कुल रजा हारून साहब, इसमें तो नहीं मामला वो आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना था कि जहां पर हुकूमत आपकी इस हवाले से मामलत चाहेगी, वहां पर आप लोगों के अपने मसाइल भी कुछ PMLN हुकूमत के साथ चल रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली सेपरेट हैं। तो उस तनाजुर में क्या पीपल्स पार्टी जो है वो उनको पसे पुश डालते हुए बैठ जाएगी? मेरा ये सवाल था जी। आई डोंट नो कि क्या TOR सेट होते हैं और क्या हुकूमत चाहेगी और हमारी लीडरशिप क्या फैसला करके। जहां अगर आप मुझसे पूछते हैं, चूंकि ये एक नेशनल लेवल का डायलॉग होगा और इससे सब मुतासिर होंगे और उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। PTI को भी लेना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को भी लेना चाहिए। मैं समझता हूँ 4-5 बड़े लीडरान है ना हमारे मुल्क के अंदर, उन तमाम लीडरान को सारे जोड़ के बैठकर मकसद क्या है? मकसद PTI को फेवर देना नहीं है जमीर साहब, ना मकसद पीपल्स पार्टी को फेवर देना है। मकसद है मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। बहुत हो गया ये सड़कों पे धमाका चौकी, बिल्कुल सही, रैलियां, ये इस्लाम चढ़ा, ये बहुत हो गया ना। मकसद ये कि अब सियासी इस्तेकाम हो, डायलॉग हो, अवाम भी देखे। और मौजूदा हालात में मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि दुनिया भी देखे कि पाकिस्तान के सियासी लीडरान के अंदर इतनी सोच समझ है कि वो टेबल पर बैठ के अपने मसले हल कर सकते हैं।